ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبہ و سقر الذی سمته امہ حیدر نار حیدری ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین و خصوصا لعن اللہ من انکر فضائل علی مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل الشفاء جعل اللہ دین قبر الحسین شفاء کل داء مل کے امام حسین پہ صلوات پڑھ لیجئے گا اللہم صلی علی محمد سامعین گرامی اکابر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار اس سے پہلے کہ موضوع سخن پہ لب گشائی کروں رسول گرامی اکابر کا ایک فرمان کہ اللہ نے میرے بیٹے حسین کو شہادت عظمیٰ کے بدلے بہت سارے تحفے عطا کیے ہیں بہت سارے تحفے حسین ابن علی کو عطا کیے ہیں اور پھر ایک تحفہ یہ کہ فیقوم اناس کثیر یوم القیامہ قیامت کے دن کچھ لوگ الگ اللہ محشور کرے گا اور کھڑے ہوں گے اور پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں جو ساروں سے الگ کھڑے ہیں تو ندائے غیبی آئے گی یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں یہ عزت دار اور بڑے لوگ ہیں میدان حشر میں 1,34,000 انبیاء اور ان کی امتیں کھڑی ہوں گی اور کہا جائے گا یہ عزت دار ہیں سب سے بڑے ہیں پوچھا جائے گا ان کا کون سا عمل ہے کہ یہ اتنے معزز ہیں سب سے جدا کھڑے ہیں کہا ان کا ایک عمل ہے دنیا میں انہوں نے حسین کی زیارت کی تھی آخرت میں میں نے انہیں عزتوں سے سرفراز کیا ہے اور پھر حدیث لوگ کھڑے ہوں گے پروردگار کہے گا خذو بیدے من احببت انطلقوا بہ الجنہ دنیا میں تم نے پیسے خرچ کر کے میرے حسین کی زیارت کی تھی تم ادھر گئے تھے خذو بید من احببت اب حسین کے زائر کا جس کا دل کرے ہاتھ پکڑے بیدار ہیں آپ حضرات جو ظاہر ہیں آپ کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں انطلقوا بہ الجنہ حسین کی زیارت کا اللہ مومن کو تحفہ یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن جس کا دل کرے ہاتھ پکڑے اور حسین کی جنت پہ لے جائے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد نعرہ حیدری یا علی یا علی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جتنی مائیں بہنیں اس مجلس میں تشریف فرمائے آپ جتنے تشریف فرمائے اس مجلس کے طفیل اللہ ایک دفعہ حسین کی قبر کی زیارت کروائے اور کامل و زیارات میں میں تکرار کروں حدیث یہ تھی مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا آج حدیث مکمل کروں گا غالباً کل میں نے بیان کی کہ جو واجب حج کے بعد 100 دفعہ اللہ کے گھر جائے اس کا اتنا ثواب ہے جو حسین کے گھر ایک دفعہ چلا جائے اور پھر آگے منزل بڑھائی چھٹے مولا نے کہا کہ اگر کسی مومن کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اللہ مجھے پیسے دیتا میں اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتا اور اس کا گوشت بنا کے میں لوگوں کو کھلاتا اللہ مجھے پیسے دیتا اور میں ایک قربانی کرتا چھٹے مولا فرماتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہو پھر مایوس نہ ہوا کرو پھر یہ شکوہ نہ کیا کرو کہ اللہ ہمیں پیسے دیتا ہم ایک قربانی کا جانور کرتے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ ہمارے دادا حسین کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 قربانی کا ثواب لکھ دیتا ہے
میں پہلے بیان کر چکا یہ ملٹیپل چوائس نہیں ہے کہ یا آپشن اے ہے یا بی ہے، نہیں. 100 حج بھی، 1000 قربانی کے جانور بھی، اور پھر مولا نے کہا کہ یہ بھی قرآن کی آیتیں اور میرے نانا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مومنوں کو لباس لے کے دیا کرو. جس مومن کا لباس پرانا ہو اسے نیا لباس لے کے دیا کرو. اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس نیکی سے رہ گیا ہوں. چھٹے مولا فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرے وہ کسی نیکی سے نہیں رہتا. بیدار ہے آپ حضرات؟ کہا کہ جو ہمارے دادا حسین سے محبت کر لے وہ کسی نیکی سے نہیں رہتا، اللہ اسے ساری نیکی عطا کرتے ہیں. مولا پیسے نہ ہو تو لباس کیسے لے کے دیں؟ کہا لباس لے کے دینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک دفعہ قبر حسین پہ جانے کے تو ہے. تم ایک دفعہ قبر حسین پہ چلے جاؤ، اللہ یہ لکھے گا تم نے ایک مسکینوں کو لباس لے کے دے دیا ہے. پھر کیا کہا کہ جو کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب. ایک دفعہ زیارت حسین 1000 بندوں کو لباس لے کے دے دیا. ایک دفعہ زیارت حسین 1000 قربانیاں کر دی. ایک دفعہ زیارت حسین بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. ایک دفعہ زیارت حسین 100 حج کر لی. اور چھٹے مولا فرماتے ہیں کوئی میرے دادا کی قبر کی زیارت کو جانے لگے، یہ عمل کیجئے گا مجلس مقبول ہو جائے گی. آپ کے علاقے میں کہیں سے کوئی مومن حسین کی قبر کی زیارت کو جا رہا ہے، ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے واپس آنا تو کفن لے آنا، یہ والا نگینہ لے کے آنا، یہ لے کے آنا، فرمائشیں کی جاتی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ فرمائش بعد میں کرو. اگر کوئی جا رہا ہے تو حسین کی زیارت میں اس کی مدد کرو. کہ تم حسین کی زیارت کو جا رہے ہو، میں تو نہیں آ سکتا، میری زندگی کے کام ہے، یا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا میں بیمار ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، یہ 1000 دے سکتا ہوں. مدد کرو، آسانی پیدا کرو کربلا جانے والوں کے لیے، مشکل پیدا نہ کرو. اور مولا فرماتے ہیں اگر تم 1 درہم و دینار حسین کے نام پہ دنیا میں دو گے، آخرت میں یہ ثواب تو ہے نا کہ قربانی، لباس، بھوکوں کو کھانا کھلانا، حج کا، یہ آخرت میں ہے. یہ تو مرنے کے بعد ملے گا نا کہ 1000 نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور کوئی اس ڈر سے مومن کو پیسے نہ دے کہ میرے پاس تنخواہ کم ہے، مال کم ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے کوئی حسین کے زائر کا 1 درہم میں مدد کرے، ہم دنیا میں 1000 واپس دے دیتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت محمد. تو یہ تہیہ کیجئے، اگر اس 40 پہ آپ کے علاقے میں سے کوئی مومن یا مومنہ جا رہی ہے اور اگر کوئی فرمائش کرنی ہے تو اس کے الگ سے پیسے دیں، بوجھ نہ بنے. حسین کے زائر کے لیے بولیے میرے ساتھ، بوجھ نہ بنے. اور کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، 100 200 عزت سے. یہ نہیں کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ حسین سے دعا کرنا یہ میرا قبول ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہے زیارت حسین ابن علی. اور چھٹے مولا سے پھر کسی نے سوال کیا، مولا حدثنی حدیثا فی فضل فاطمہ اذا حدثت لفارح بہشیہ، مجھے اپنی دادی فاطمہ کی فضیلت کی کوئی ایسی حدیث بیان کرے اگر میں مومنوں کو سناؤں وہ خوش ہو جائے. یعنی یہ مومنین کو فضائل آل محمد سنا کے خوش کرنا سنت صادق ہے. یہ حدیث ہے، میں معتبر حدیث پڑھ رہا ہوں. فضائل اہل بیت، کردار اہل بیت، مقصد اہل بیت آل محمد کو خوش کرتے ہیں. کوئی ایسی فضیلت کی حدیث بتائیے. طولانی حدیث ہے. آخری جملہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ حسین کی عزاداروں کو آپ اور مجھے ایک دوسرے کا احترام کیجیے، آپ اور مجھے دروازے جنت تک لے کے جائیں گی، ادھر جناب سیدہ رک جائیں گی اور کہیں گی پروردگار میں فاطمہ ہوں. آوازیں غیبی آئے گی، فاطمہ یہ جنت کا دروازہ ہے، خود بھی جائیں، حسین کے عزاداروں کو بھی لے کے جائیں. جناب سیدہ پلٹ کے کہیں گی پروردگار دنیا والوں نے مجھے پہچانا نہیں تھا، آج تو بتا فاطمہ کون ہے. نعرہ حیدری، یا
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات۔ اے پروردگار آج بتا، مجلس میں 2 گھنٹوں کی پڑھوں اثر نہ ہو، آدھے کی پڑھوں، اگر کوئی ایک مومن کسی کی مدد کر دے گا جناب سیدہ راضی ہو جائیں گے۔ 10 دنوں میں اگر ایک جملے پہ عمل کر لیا، یہی تو مجلس حسین ہے۔ گھنٹوں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ حسین راضی کر لیں۔ پروردگار نے بتا کہ میں فاطمہ ہوں، میرا کیا مقام ہے، اس وقت پروردگار کہے گا انظروا الی اہل المعشر، انظروا الی اہل المعشر، اہل معشر کی طرف جناب سیدہ کو اللہ کہے گا نگاہ کرو، اور پھر جو جو آپ چاہیں، جہاں جہاں آپ کی نظر رک جائے، آپ کہہ دیں یہ میرا ہے، تو پھر اللہ جنت دے دے گا۔ آپ نے بس کہنا یہ ہمارا ہے۔ جناب سیدہ کما یلتقط الطیر، یہ لفظ ہے، جس طرح پرندہ گندے دانوں میں صرف اچھے کھاتا ہے۔ کچھ پرندے ہیں جو سارے دانے نہیں کھاتے، چھوڑ دیتے ہیں، اچھے اچھے کھا لیتے ہیں، اور جو خراب انہیں نہیں کھاتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح گندوں میں سے اچھے پرندے چن لیتا ہے، اہل معاشر میں سے سیدہ ان عزاداروں کا انتخاب کر لیں۔ اور میں اور آپ جب دروازے جنت پہ پہنچیں گے، بی بی کہے گی جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ہم کہیں گے کہ ابھی ہم نہیں ہوں گے، یہ چھٹے مولا فرما رہے ہیں۔ حسین کے عزادار اور ماقبی کہیں گے ہم نہیں ہوں گے، ہمیں بھی دنیا والوں نے نہیں پہچانا۔ ہم بھی جب مجلس میں جاتے تھے، ہماری مائیں بہنیں، یہ نوجوان بچے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ محرم آ گیا، انہیں ملتا کچھ نہیں ہے، مجلس میں جا رہے ہیں، یہ تو گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو سخت مندی میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو رات کو اہتمام کرتے ہیں، نیاز مناتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، ہمیں پہچانا نہیں گیا۔ اے اللہ تو بتا کہ ہمارا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار تو بتا، یا پروردگار تو بتا کہ ہم کون ہیں۔ طولانی خطبہ میں اختصار کروں، اللہ کہے گا مومنوں کو، آپ اور مجھے، آپ کو جتنے بیٹھے، کہ آپ بھی اس اہل معشر کو دیکھو۔ بات سمجھیے گا، من سقاکم شربتا لحب فاطمہ، تمہیں کسی نے پانی کا ایک گھونٹ دیا، میں نے بیان کیا، یہ اگر پانی کا ایک گھونٹ دیا، کیوں؟ حسین سے محبت کرتا ہے، فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ تم اس بندے کو دیکھو نا جس نے زندگی میں اور کچھ نہیں کیا، ایک گھونٹ دیا ہے، ہاتھ پھر پکڑ لو۔ یہ جن کے حصے میں یہ خدمت آتی ہے نا کہ یہ دریا بچھانا، یہ کرنا، میں واقعی کہتا ہوں وہ شرمایا نہ کریں، فخر سے بتایا کریں یہ میں کرتا ہوں۔ قیامت کے دن جناب سیدہ نے آپ کا احترام کرنا ہے، جس نے پانی کا ایک گھونٹ پلایا، جس نے کھجور کا ایک دانہ کھلایا، جس نے کسی کو لباس لے کے دیا، حسین کی محبت میں اللہ کہے گا تم بھی جنت جاؤ، اور اس کا ہاتھ پکڑو، اسے بھی حسین کی جاگیر میں لے جاؤ۔ برائے وجود امام حسین علیہ السلام صلوات۔ اور پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ حسین نے ایسا عشق کیا ہے اللہ سے، جعل الشفاء فی تربت الحسین، پھر کہا قینا قبر الحسین شفاء لکل داء، حسین نے ایسا دین کو بچایا ہے، اب اللہ نے حسین کی خاک میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی۔ قینا قبر الحسین شفاء لکل داء، جس بیماری کا کوئی علاج نہ ہو اس کا معالج حقیقی حسین ہے۔ حسین جیسے مسیح سے علاج کروائیے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی خاک بھی شفا دیتی ہے، خاک شفا دیتی ہے، جنہیں یاد ہے ہم نے پھر پلٹ کے کیا کہا تھا، کرتا بھی آنکھیں دیتا ہے۔ یعقوب نبی کو کیسے آنکھیں ملی؟ یوسف کے کرتے سے، کرتا آنکھیں دے تو ٹھیک ہے، حسین کی خاک اگر شفا دے دے تو ہم کافر ہو جاتے۔ آخر کیوں؟ میں وہی بیان کروں، آخر کیوں اللہ نے حسین کو اتنے معجزے دیے؟ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، وعدہ نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں میرا وعدہ نہیں ہے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو گے تو قبول ہوگی، اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر آؤ ہر دعا قبول ہوگی، نہیں، اللہ نے کہا جو ہمارا دل ہوگا کریں گے، جو میں نے قبول نہیں کرنی وہ نہیں کروں گا۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے گھر آئے ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مسجد نبوی جائے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، نہ اللہ نے اپنے گھر کی ضمانت دی نہ رسول اللہ نے اپنے گھر کی ضمانت دی، لیکن ان دونوں نے، اللہ اور محمد نے کہا جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، ہمارے گھر میں یقین نہ رکھو کہ قبول ہوگی، لیکن حسین کے گھر جاؤ یہ یقین رکھ کے جاؤ کوئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے کہ یہ کیا بات کی، یہ رسول اللہ نے کی ہے تو میں نے بتائی ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں ادھر سے سن کے آپ تک پہنچانے کا۔ خاک شفا دے سکتی ہے، ہم نے کو اولادکم بتربۃ الحسین، خاک کربلا کی ڈھوٹی بچوں کو لگاؤ، سجدگاہ پہ کیا کرو، اور جب کبھی سفر میں جانے لگو تو خاک کربلا تھوڑی سی پاس رکھا کرو۔ اور مولا چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا کہاں کہاں پاس رکھیں، مولا نے کہا زمینی سفر پہ جاؤ تو رکھو، آسمانی سفر پہ جاؤ تو رکھو، جو سفر کرنا ہے حسین کی خاک پاس رکھو۔ حسین حادثوں سے بچاتا ہے، دنیاوی حادثوں سے۔ ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بول کے جواب دیجیے گا، کتنے ایسے بندے ہیں جو راستے میں جا رہے ہوں کسی بائک پہ گاڑی پہ، آگے سے کوئی اور گاڑی آ جاتی ہے، روڈ حادثہ ہونے لگا اور بندے آگے کہتے ہیں آج تو پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ ہوا ہے آپ میں سے، آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج پتہ نہیں کیسے بچ گیا، میں بائک میں جا رہا تھا تو آگے سے بڑی گاڑی آ گئی، بس میں گیپ کھا نہیں، فاصلہ کھا نہیں، ایسے ایسے کر کے بچ گیا ہوں، پتہ نہیں کیسے بچ گیا ہوں۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں یہ نہ کہو پتہ نہیں کیسے بچ گیا ہوں، تمہیں حسین نے بچایا ہے، حسین مدد کرتا ہے۔ اچھا مولا حسین حادثوں سے بچاتا ہے، خاک کربلا اس لیے پاس رکھا کرو، بڑے حادثوں سے لوگ بچتے ہیں۔ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے وگرنہ میں بتاتا کہ کہاں کہاں خاک کربلا کام آتی ہے۔ کہا مولا اور کہاں رکھیں، کہا بحری سفر میں، سمندری سفر میں بھی پاس رکھو۔ کہا مولا وہاں پہ تو نہ آسمان کا خطرہ ہے نہ کوئی زمین ہے، زمین کا خطرہ ہے، وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا کہ اگر تمہیں پانی کی لہریں ڈبونے لگے، ایک چٹکی خاک کی پانی میں ڈال کے کہنا میں حسین کا غلام ہوں۔ حسین نے عشق کیا، میں بیان کر چکا ہوں کہ ہر نبی نے امتحان دیے ہیں۔ 1,24,000 کا جو حسین وارث بنا ہے، حسین نے امتحان 1,24,000 جتنا دیا ہے۔ ہر نبی نے ایک منزل پہ آ کے کہا پروردگار بس، پروردگار بس، پروردگار بس۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یعقوب روئے تھے، آنکھیں جاتی رہی، کیا کہا پروردگار بس، اس سے زیادہ امتحان ہم نہیں دے سکتے، پروردگار بس۔ ابراہیم آنکھوں پہ پٹی باندھی، پروردگار بس۔ یوں ہی نہیں 1,24,000 کا وارث حسین بنا، انبیاء کہتے رہے بس، حسین کہتا رہا اور۔ سارے انبیاء نے کہا پروردگار بس بس بس، اکیلا حسین اصل عاشور جسے اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین ہر نبی نے کہا مجھے امتحان بس کر دے، تم سے شکست خوردہ ہے تقدیر، بس کرو بس، لیکن ممکنات کی جاگیر بس کرو۔ توحید پہ حسین نے اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو۔ امام حسین علیہ السلام صلوات۔ بس آخری بات کروں گا، حسین بس کرو۔ حسین مجھ سے ایک نبی نے کہا بیٹا واپس دے دے، کسی نبی نے کہا جناب سلمان نے مجھے دنیا کی حکومت دے دے، آدم روئے مجھے جنت دے دے۔ حسین نبی تو مجھ سے مانگ رہے، عالم تخیل کی بات کر رہا ہوں، خیالات میں حسین پروردگار کی گفتگو ہوئی کہ حسین سارے نبی مانگ رہے ہیں، یعقوب نے یوسف مانگا دے، لیکن تم اپنا بیٹا مجھے دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا مانگنے والے اور ہوتے ہیں، دینے والے اور ہوتے ہیں۔ حسین تجھے دنیا چاہیے کا پروردگار نہیں چاہیے، حسین بیٹا چاہیے کا نہیں تو لے لے، حسین بھائی چاہیے نہیں پروردگار تیری راہ میں دیے، حسین پھر چاہیے کیا؟ تیری ذات چاہیے۔ درخت الخلق طرن فی ہوا کا وائتمت الیالی لک یارا کا، دنیا چھوڑی ہے پروردگار حسین نے تیرے لیے۔ میرے آخری سجدے کی ذرا ادا کو دیکھنا، جس انداز میں حسین ابن علی نے سجدہ کیا ہے،
پروردگار یہ سجدہ تجھے پانے کے لیے ہے، اسی لیے تو کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی صدا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ صلوات پڑھے حسین ابن علی کی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں طول و تفصیل سے بیان کر پاؤں، لیکن ایک بات بھی اگر آپ نے عمل کر لیا، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آج وعدہ کیجئے کہ اگر کوئی زائر یہاں سے جانے لگا آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اور اگر یہ کر لیا قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں جب 1000 حج 1000 مومنین کا کھانا لکھا ہوگا تو انسان پریشان ہوگا، کاش میں اس سے زیادہ اور مدد کرتا۔ یہ ہے میرا دل ہے میں آج اس شخصیت کی مظلومیت کے کچھ جملے پڑھوں جس کو مسلم کہا گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علم کے شہر کو محمد کہتے ہیں، دروازہ علی ہے، دکھوں کے شہر کو حسین کہتے ہیں، دروازہ مسلم ہے۔ جناب مسلم جب جانے لگے ودا کر کے کوفہ حسین ابن علی کو چھوڑ کے، جناب مسلم جاتے پھر واپس پلٹ آتے، جاتے پھر واپس آتے، کبھی دایاں ہاتھ چومتے تھے کبھی بایاں ہاتھ چومتے تھے، پھر جاتے دروازے تا خیمے کے پھر واپس آ جاتے۔ جب بار بار آئے گئے نا، حسین نے کہا مسلم موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا حسین موت آسان ہے، آپ سے دور جانا بڑا مشکل ہے۔ آئے جناب مسلم کوفہ میں، ایک وقت تھا جب ہزاروں پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، ایک وقت تھا تنہا رہ گیا حسین کا وکیل جناب طوع کے گھر بیٹھے، ان کے باہر دروازے کے ساتھ یا حسین کی صدا لگائی، اندر سے رونے کی جب آواز سنی تو نے باہر آئی اور کہا تم نامحرم ہو، میرے گھر کے باہر نہ بیٹھو۔ یہ کردار ہے کنیزان جناب سیدہ کا کہ تم نامحرم ہو، تمہاری آواز میرے گھر نہ آئے۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، جناب طوع نے پانی دیا، پھر رونے کی آواز آئی، دوسری دفعہ اٹھایا، پھر رونے کی آواز آئی، جب تیسری دفعہ سخت انداز میں کہا نا کہ چلے جاؤ، جناب مسلم اٹھنے لگے اور یا حسین کا ایک مرثیہ نکلا۔ جناب طوع نے جب یہ نام سنا تو ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے معاف کرنا، آپ کہیں مسلم تو نہیں ہیں؟ کہا مالی فی ھذا القصر منزل و عشیرہ، طوع اگر میرا کوفہ میں کوئی گھر ہوتا میں تیرے دروازے پہ نہ بیٹھتا۔ مولا اندر آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ جناب مسلم اندر آئے، ساری رات عبادت کی، صبح پتہ چلا دارالامارہ مسلم طوع کے گھر ہے۔ جب صبح ہوئی نا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، مسلم تلوار نکالتے ہیں، ایک بین کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب طوع کہتی ہے مسلم باہر نہ جائیے، آپ کو شہید کر دیں گے، یہ تو آپ کو مار دیں گے، باہر نہ جائیے۔ رو پڑے مسلم اور کہا میں باہر جاؤں گا۔ جناب طوع نے کہا کیوں جائیں گے؟ کہا میں نہیں پہچان سکتا اور میں نہیں برداشت کر سکتا، مجھے تکلیف ہوگی، میں ہاشمی جوان ہوں، کوئی میرے سامنے تیرے گھر پہ حملہ کر دے، ہم ہاشمی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے سامنے کوئی کسی عورت پہ حملہ کر دے، میں کہوں گا مسلم تو بھی ہاشمی ہے، تیرے سامنے حملہ نہیں ہوا، لیکن علی تیری شجاعت کے کیا کہنے، تو دیکھ رہا تھا زہرا کو تماچے لگ رہے تھے، زہرا کی پسلیاں توڑی جا رہی تھی، علی تیری حالت کیا ہوگی؟ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ ہے بلند رکھیے گا۔ جناب مسلم کو لایا گیا دربار، کہا کہ ابن زیاد کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے۔ روئے جناب مسلم۔ ابن زیاد نے کہا میں نے تو سنا تھا ہاشمی بڑے شجاع ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، تم روتے کیوں ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں روتا، میں نے حسین کو خط لکھا ہے اپنی بہنوں کو لے کے کوفہ آ جا، کوفہ میں بڑے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ کوفہ آ جائیے، میں اپنے لیے نہیں روتا، کوئی تو حسین کو بتائے حسین کہیں اور چلے جاؤ، کوفہ نہ آنا، کوفہ میری بہنوں کے قابل نہیں ہے، زینب کبریٰ کو کبھی کوفہ نہ لے آنا۔ ادھر جناب مسلم کا سر قلم ہوا، لاش دارالامارہ سے زمین پہ پھینکی گئی، جناب مسلم کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی، ادھر حسین کو پتہ چلا مسلم مارا گیا، مسلم کی بیٹیوں کو قریب بلایا، سینے سے لگایا،
فرمایا اور کہا آج سے تمہارا بابا میں ہوں۔ یہ منظر جناب سکینہ نے بھی دیکھا اور دل میں بات بیٹھی، اگر باپ مرے تو بیٹیوں کو پیار کیا جاتا ہے، لیکن 10 محرم الحرام جب حسین اس دنیا سے گئے، سکینہ سمجھتی تھی کوئی پیار کرے گا، لیکن کسی نے پیار نہیں کیا۔ کہا حل رأیتا ابھی، اے شیخ تو نے میرے بابا دیکھا ہے؟ کہا تو کس کی بیٹی ہے؟ کہا میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ادھر حسین کا نام آیا، اس ظالم نے اتنے زور سے تماچا مارا، حسین کی بیٹی زمین پہ گری اور رو کے کہتی بابا بھی میرا مرے، تماچے بھی میں کھاتی رہوں۔